لڑکے کا نام سینٹیاگو تھا۔ اس کا تعلق اسپین کے ایک خوبصورت قصبے سے تھا۔ وہ اس وقت ایک پرانے چرچ کے دروازے پر کھڑا اپنی بھیڑوں کو چرچ کے اندر بند کرنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ رات یہاں گزار کر اگلی صبح اپنی منزل کی طرف روانہ ہو سکے۔ اسے سیاحت کا شوق تھا اور اسی شوق کی خاطر اس نے اپنا خوبصورت قصبہ چھوڑ کر بھیڑیں چرانے کا پیشہ اختیار کیا۔ اس چرچ میں وہ پہلے بھی آ چکا تھا۔ رات کو جب وہ سونے لیٹا تو اس نے وہی خواب دیکھا جو وہ پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ اس نے ایک بچے کو اپنی بھیڑوں سے کھیلتے دیکھا۔ پھر اس بچے نے احرام مصر کی طرف اشارہ کیا اور بولا، اگر تم یہاں آؤ تو اپنا خزانہ حاصل کر سکتے ہو۔ یہ خواب چرواہا 2 بار پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ چرواہے کو یاد آیا کہ کچھ ہی دور طرفہ میں ایک عورت رہتی ہے جو خوابوں کی تعبیر بتا سکتی ہے۔ اس نے اپنی بھیڑوں کو لیا اور طرفہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ وہ اس عورت کے پاس پہنچا اور اسے اپنے خواب کے بارے میں بتایا۔ عورت بولی، اگر تم وعدہ کرو کہ مجھے خزانے کا 10واں حصہ دو گے تو میں تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر بتاؤں گی۔ لڑکا کچھ دیر سوچنے کے بعد راضی ہو گیا۔ عورت نے خواب کی تفصیل پوچھی اور بولی، تمہیں بچے کے کہنے کے مطابق احرام مصر جانا ہوگا کیونکہ بچے جھوٹ نہیں بولتے۔ لڑکا اس جواب سے بہت مایوس ہوا۔ یہ بات تو وہ پہلے ہی جانتا تھا، اس میں کیا خاص ہے۔ عورت کے گھر سے نکل کر سینٹیاگو بازار آ گیا۔ اس نے کھانا کھایا، اپنی پرانی کتاب کے بدلے ایک نئی کتاب لی اور ایک پرسکون جگہ پر کتاب پڑھنے لگا۔ ایک بوڑھا آدمی اس کے برابر میں آ گیا اور اس کی کتاب کے بارے میں سوالات کرنے لگا۔ لڑکے نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ میں سیلم کا بادشاہ ملچیزیدک ہوں۔ خزانہ تلاش کرنے میں میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ ایک بادشاہ ایک عام سی لڑکی کی مدد کیوں کرنا چاہتا ہے؟ لڑکے نے حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ تم اپنی منزل جانتے ہو۔ کیسی منزل؟ لڑکے نے سوال کیا۔ منزل وہ خواہش ہوتی ہے جس کی تم ہر پل دعا کرتے ہو، بادشاہ نے مزید بتایا۔ جب کوئی شخص کسی کام کا پکا ارادہ کر لے تو کائنات کی ہر چیز اس کی مدد کے لیے کمر بستہ ہو جاتی ہے۔ تم میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ لڑکے نے متاثر ہو کر پوچھا۔ اگر تم مجھے اپنی بھیڑوں کا 10واں حصہ دینے کا وعدہ کرو تو میں فیصلہ کرنے میں تمہاری مدد کروں گا۔ پھر بوڑھے بادشاہ نے لڑکے کو اگلے دن اسی جگہ ملنے کو کہا اور چلا گیا۔ اگلے دن چرواہا 6 بھیڑوں کے ساتھ بادشاہ سے ملاقات کے لیے موجود تھا۔ بادشاہ اسے دیکھ کر خوش ہوا اور بولا، قدرت نے ہر انسان کے لیے راستہ بنایا ہے، تمہیں اس کی نشانیوں کو سمجھنا ہوگا۔ پھر اس نے سفید اور کالے رنگ کے 2 پتھر نکالے اور بولا، یہ یوریم اور تھومیم ہیں۔ سفید کا مطلب ہے ہاں اور کالے کا مطلب ہے نہیں۔ ہمیشہ با مقصد سوال کرنا اور کوشش کرنا کہ خود فیصلہ کرو۔ پھر بادشاہ نے لڑکے کو دعائیں دیں اور بھیڑیں لے کر چلا گیا۔ لڑکے نے باقی بھیڑیں بیچ کر بحری جہاز کا ٹکٹ خریدا اور 2 گھنٹے کے سفر کے بعد افریقہ کے ساحلی شہر تانجیر پہنچ گیا۔ بدقسمتی سے تانجیر کے ایک بازار میں ایک چلاک آدمی نے دھوکے سے اس کی ساری رقم ہتھیا لی۔ سینٹیاگو سخت پریشان تھا۔ ایک اجنبی شہر میں وہ کیا کرے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسی پریشانی میں اس نے اپنا ہاتھ تھیلے میں ڈالا تو اس کے ہاتھ میں بادشاہ کے دیے ہوئے 2 پتھر آ گئے۔ لڑکے نے سوال کیا، کیا بادشاہ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں؟ جب اس نے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو سفید پتھر اس کے ہاتھ میں تھا۔ میں ہمت نہیں ہاروں گا اور ہر صورتحال کا سامنا کروں گا، لڑکے نے فیصلہ کیا۔
اگلے دن وہ ایک کرسٹل فروش کی دکان پر پہنچا اور کھانے کے عوض اس کی دکان کے کرسٹل صاف کیے۔ دکاندار کو اس کا کام پسند آیا اور اس نے سین ڈیاگو کو اپنی دکان پر ملازمت دے دی۔ لڑکے نے کرسٹل فروش کو چند اچھے آئیڈیاز دیے جن کی وجہ سے اس کی آمدنی میں اضافہ ہو گیا اور صرف 11 مہینے میں لڑکے نے اتنے پیسے جمع کر لیے کہ وہ واپس اسپین جا سکتا تھا اور پہلے سے بھی زیادہ بھیڑیں لے سکتا تھا۔ لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خزانے کی تلاش میں احرام مصر جائے گا۔ لڑکا مصر جانے والے ایک قافلے میں شامل ہو گیا جو مصر میں واقع نخلستان القیوم جا رہا تھا۔ اس سفر میں اس کی ملاقات ایک انگریز سے ہوئی جو نخلستان میں رہنے والے ایک عرب کیمیاگر سے ملنے جا رہا تھا۔ لڑاکا قبائل اور ڈاکوؤں سے بچتے بچاتے وہ نخلستان پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ نخلستان بہت خوبصورت اور وسیع و عریض تھا۔ یہاں ان کی ملاقات فاطمہ سے ہوئی۔ فاطمہ نے انہیں کیمیاگر کا پتہ بتایا۔ انگریز نے کیمیاگر سے سونا بنانے کا راز پوچھا۔ کیا تم نے خود کوشش کی ہے؟ کیمیاگر نے سوال کیا۔ انگریز کے انکار پر کیمیاگر نے اسے مشورہ دیا، پہلے خود پوری کوشش کرو اور پھر کسی کی مدد لو۔ بیچارہ انگریز، اب اسے خود محنت کرنی تھی۔ دوسری طرف سین ڈیاگو فاطمہ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ اس نے فاطمہ سے بات کی، میں تمہارا انتظار کروں گی، سچا پیار کسی کا راستہ نہیں روکتا۔ فاطمہ نے انتظار کا وعدہ کیا۔ کچھ وقت بعد کیمیاگر نے لڑکے سے ملاقات کی اور اسے کہا، ہوا نے مجھے پیغام دیا ہے کہ تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے۔ آپ کی مدد کی ضرورت انگریز کو ہے، لڑکے نے جواب دیا۔ اسے ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے، میں تمہاری رہنمائی کروں گا۔ کل اپنے گھوڑے کے ساتھ یہاں آ جانا۔ اگلے دن سین ڈیاگو کیمیاگر کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس سفر میں اس نے بہت سے تجربات حاصل کیے۔ کئی مشکلات کا سامنا کرتے وہ ایک خانقاہ پہ رکے جہاں ایک درویش نے ان کا استقبال کیا۔ یہاں کیمیاگر نے شیشے کے ایک ٹکڑے سے سونا بنایا اور اس کے 4 حصے کیے۔ ایک حصہ اس نے لڑکے کو دیا، دوسرا حصہ درویش کو دیا، تیسرا حصہ اپنے پاس رکھا اور چوتھا حصہ درویش کو دیتے ہوئے اسے کہا، اگر سین ڈیاگو واپس آئے تو یہ حصہ اس کو دے دینا کیونکہ آگے کا سفر اسے اکیلے کرنا ہے۔ لڑکا 3 گھنٹے کے سفر کے بعد احرام مصر تک پہنچ گیا۔ وہ بہت خوش تھا۔ پوری رات وہ کھدائی کرتا رہا۔ صبح کے قریب اچانک اسے کچھ ڈاکوؤں نے گھیر لیا اور اس کا سونا اسے چھین لیا۔ انہوں نے اسے پوچھا کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے۔ لڑکے نے انہیں اپنے خواب کے بارے میں بتایا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا لگایا اور بولا، 2 سال پہلے میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ مجھے اسپین کے ایک پرانے چرچ میں جانا چاہیے جہاں ایک چرواہا اپنی بھیڑوں کے ساتھ رہتا ہے۔ وہاں ایک پرانے درخت کی جڑوں میں خزانہ دفن ہے، لیکن میں اتنا بیوقوف نہیں ہوں کہ خواب کے پیچھے اتنا لمبا سفر کروں۔ ڈاکو اور ان کا سردار ہنستے ہوئے وہاں سے چلے گئے، لیکن سین ڈیاگو بہت خوش تھا۔ فائنلی وہ جان چکا تھا کہ خزانہ کہاں ہے۔ لڑکا واپس اسی چرچ میں پہنچا جہاں سے اس نے سفر شروع کیا تھا۔ اس نے انجیل کے درخت کے پاس کھدائی شروع کی۔ آدھے گھنٹے کے بعد اس کا بیلچہ کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ ابھی کچھ ہی دیر میں اس کے سامنے سونے کے سکوں اور ہیرے جواہرات سے بھرا ایک صندوق پڑا تھا۔ وہ بہت خوش تھا۔ واو، آئی گاٹ اٹ۔ اسے یاد آیا کہ اسے طرفہ جانا تھا تاکہ بوڑھی عورت کو اس کا حصہ دے سکے۔ پھر اسے فاطمہ کی یاد آئی۔ وہ مسکرایا، میں آ رہا ہوں فاطمہ،